बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कैदी नंबर 804 की धूम और दूसरी जानिब जमशेद दस्ती के साथ एक नई जुल्म की दास्तान। उनका वीडियो पैगाम जारी हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कैदी नंबर 804। नए साल का आगाज़ होते ही धूम मच गई, पूरी दुनिया में नारेबाजी, सिडनी से लेकर पाकिस्तान तक एक ही धूम, कैदी नंबर 804। और पूरी दुनिया में अक्सरियती लोगों ने, जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया इमरान खान के साथ। दुनिया भर में नए साल की आमद के साथ लोगों को मौका मिला इकट्ठे होने का, और इकट्ठे होने के बाद लोगों ने एक ही इज़हार यकजहती किया कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी है। इमरान खान को जेल में रखा गया और इज़हार यकजहती के तौर पर ये भरपूर तरीके से नारेबाजी की गई। और उसमें पंजाब में भी, कराची, पेशावर और मुल्क के हर तकरीबन शहर से, बड़े शहर से जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर ये नारे लगाए गए। हालांकि इनकी कोशिश थी ये निगरान हुकूमत की कि ये इकट्ठ ना हो, पाबंदी लगा दी जाए, ये इस पर सोच विचार थी, सारा कुछ था। उसके बावजूद इन्होंने पुलिस का इंतज़ाम किया हुआ था ताकि लाठियाँ बरसाई जाएँ, क्योंकि जुल्म ये समझ रहे हैं कि अभी लोगों पर कम हुआ है। तो जैसे ही इसमें एक बड़ी मिसाल मिली हमारे सामने मरी रोड पर। मरी में जब लोगों ने नारेबाजी की तो लाइटें बंद कर दी गई और बेमाना लाठी चार्ज किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप याद रखें कि आप लोगों के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आप जितना जुल्म करेंगे, नफ़रत बढ़ती चली जाएगी, उतना जुनून बढ़ता चला जाएगा। नौजवानों के दिलों में आपने अगर जुनून और मोहब्बत पैदा करनी है तो मोहब्बत के ज़रिए ही पैदा की जा सकती है, नफ़रत के ज़रिए नहीं। ये अब मामला इंतहाई जो है तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि लाडले को, जिसको कहते हैं कि लंदन से एक बुत लाया गया, उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है और जान डालते हैं, लेकिन अवाम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वही बात जो सेल बड़ाई साहब कहते थे कि मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। इधर भी अवाम में कबूलियत नहीं है, बाकी जगहों पर मकबूलियत है इनकी। तो मसला ये है कि अब ये करे तो करे क्या। दुनिया में तो ये पैगाम जा रहा है, मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया पर एक धूम है। आप लोकल मीडिया पर मसलसल पाबंदियाँ लगाकर पीटीआई का झंडा ना उठाएं, और दूसरी जानिब ये चोर, नौसरबाज, ये सारे अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और एक तरफ आप लोगों को बाहर ना निकलने दें। तो ये एक जुल्म है। आप लोगों को ये साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे हमने नॉमिनेट किया इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने, तो यही बंदा वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन अवाम इस वक्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस पर हमें होश के नाखून लेने होंगे। और दूसरी जानिब वारदातें जारी हैं। 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, ये रिकॉर्ड है। बल्कि ये मेरा ख्याल है कि आलमी रिकॉर्ड होगा कि जिस तरह इन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उसमें तादाद ही तहरीक इंसाफ की है, बाकी तो कोई इक्का दुक्का है। तो उस पर भी एतराज़ात लगाए, जैसे शेख रशीद पर एतराज़ लगाया कि जी 950 रुपये फलां होटल का बिल देना था। वो बेशर्मो डूब मरो, ये कोई इल्ज़ामात हैं। एक बंदा अरबों खरबों की चोरी करके जब बाहर से आता है, उसको आप प्रोटोकॉल देते हैं। क्या अवाम अंधी है? क्या अवाम को समझ नहीं है? क्या अवाम को शऊर नहीं है? यही चीज़ें हैं जो अवाम में नफ़रत पैदा कर रही हैं। एक तरफ आप प्रोटोकॉल देते हैं, सारा सिस्टम ही वहाँ पर उठा कर ले जाते हैं, और दूसरी जानिब आप देखें, आपने 950 बिल देना है, कागजात मुस्तरद, और एक बंदा तायात नाहल है, उसको आप सारा कुछ कर रहे हैं। और तोशाखाना लगाया हुआ, तोशाखाना की गाड़ियाँ लेकर फिर रहे हैं, और उनके कागजात जो है वो मंजूर किए जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? लोगों को में नफ़रत पैदा हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एक मुकम्मल ट्रिब्यूनल को भी मैनेज करने का तरीक़ाकार जो है वो इन्होंने तय कर लिया हुआ है कि इसको हमने तखीरी अरबे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जो जेनवन दी कापियाँ हैं वो लोगों को नहीं दी गई। और लाडले को चूँकि दौड़ाना है रेस में अकेला, लेकिन लाडले में इतनी सख्त या इतनी कह सकते हैं कि एबिलिटी होगी
تو وہ دوڑے گا نا اس ریس میں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کو ہم نے واپس نہیں لینا، چاہے 24-25 کروڑ عوام کا برکس نکل جائے. لیکن عدالتوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ عدالتیں، اگر یہ نظام انصاف، یہ ان کے پاس بھی موقع ہے، اگر یہ نظام انصاف اگر یہاں پر بروقت طریقے سے یہ فیصلے نہیں کرتا تو یقین کریں اس ملک میں انتشار پیدا ہوگا. یہ الیکشن نہ کوئی مانے گا، نہ اس بت کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کسی نے تسلیم کرنا ہے، نہ عالمی طاقتیں تسلیم کریں گی. آپ نے 16 ماہ پہلے جو 16 ماہ حکومت کروائی، قومی حکومت ہی تھی نا، تقریباً تمام جماعتیں موجود تھیں، تو کیا اشر کیا آپ نے اکانومی کا، کیا اشر کیا آپ نے پاکستانی عوام کا، وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر آ کر فیتے کاٹ رہے ہیں نگران، جیسے ان کے باپ کا ملک ہے، اور ایسے ترقیاتی صحیح چیزیں جو ہیں اکھاڑ کر ٹائلیں نہیں لگائی جا رہی ہیں، مال بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور عمران خان سے خوف اس لیے ہے کہ جب بھی عمران خان اگر اقتدار میں آتے ہیں یا عمران خان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہے. اسی لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اب کاغذات نامزدگی جو ہے ان میں تاخیر کی جائے تاکہ وہی لوگ جو جائیں. لیکن تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو الیکشن میں حصہ ضرور لیں گے، اور انہیں بے نقاب بھی کریں گے. دنیا کے سامنے یہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے گھنونے چہرے سامنے آ چکے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے. لیکن یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کو نامزد کیا جائے اور وزیر اعظم بٹھا دیے، ان کا نام ہی وزیر اعظم رکھ دیں. آپ 25 دسمبر سالگرہ بھی تو بنائی نا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش تو اپریل میں ہے. لیکن انہوں نے یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا نا اس دور میں، تو اب بھی نام وزیر اعظم رکھ دیں، لوگ وزیر اعظم کہیں. وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تمام لوگوں کے آپ نے کاغذات جو مخالفین ہیں یہ پی ڈی ایم کے ٹولے نے مسترد کروائے، اور اوپر سے جھوٹی خبریں کل چلوائی گئی، فضل الرحمان پر حملہ ہو گیا. برائی اتنی جلدی نہیں جاتی جناب والا، یہ میں آپ کو بتا دوں. برائی کی لمٹ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنا انجام جو ہے وہ پورا دے کر جاتی ہے. کوئی حملہ اور یہ سارا کچھ یہ ایک پلان طریقے سے کیا گیا، یا تو ہم ڈرائیں لوگوں کو یا یہ الیکشن منسوخ کرائیں. اگر الیکشن ہوں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں جہاں پر بھی تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کمزور امیدوار سامنے ہوں گے تو یہ جیت جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا، کیسے لوگ اس جبر کے ماحول میں بھی سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جمشید دستی نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور انتہائی شرمناک، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جبر کا اتنا خوفناک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جمشید دستی کہتے ہیں کہ میری بیوی کو ننگا کیا گیا ہے. اور بے شرمو، تمہارے گھر تمہاری مائیں بہنیں بیویاں نہیں ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کوئی شرم، کوئی حیا؟ یہ ایسا تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا، ایسا تو فلسطین میں نہیں ہو رہا. آپ مڈل کلاس کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ یہ جو شریف مافیا اور درداری مافیا ہے اور جو فضل الرحمان مافیا ہے، ان کے سامنے جو آئے گا، چاہے وہ مڈل کلاس ہو چاہے لوئر مڈل کلاس ہو، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. یہی وہ شرافیہ ہے پاکستانیوں جن کے ہاتھ سے جو ہے وہ اقتدار جاتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے، انہیں جیلیں نظر آ رہی ہیں. یہی عمران خان نے جو شعور دے دیا ہے قوم کو، ان کی اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور یہ اصل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو پیچھے کیا جائے. کتنی دیر تک آپ ظلم کریں گے؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ جمشید دستی کا کہنا ہے کہ میرے بچوں کو مارا گیا، میرے گھر کا سامان اٹھا کر لے گئے. یہ چوری ڈکیتی تو اب یہ خود کر رہے ہیں وردی پہنے ہوئے پولیس والے. یہ اس سے زیادہ اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی ظلم اور کتنی فسطائیت ہے. انہوں نے کہا میرے گھر 30 سے 40 گاڑیاں آئی ہیں پولیس کی، اور میری اپیل ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ مجھے انصاف دلائیں. کہاں ہے نظام انصاف؟ سویا پڑا ہے. مردہ لوگوں کو آپ اٹھا کر جو ہے ان کو انصاف دینے کے لیے تلے ہیں. کبھی مشرف کا کیس لگا لیتے ہیں، کبھی آپ اس کا کیس لگا لیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا. جو زندہ لوگ ہیں، جو انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، ان کو آپ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. این پی او کے تحت جس کو چاہتا ہے بندے کو دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں. کوئی ٹی وی کا کوئی اینکر جاتا ہے، کوئی ویلاگر جاتا ہے، اگر ویڈیو بنا رہا ہے جلسے کی تو اس کو کرسیاں ماری جاتی ہیں. یہ بدماشی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ انڈیا میں ہو رہا ہے؟ انڈیا کی تو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر دکھاتے ہیں. کیا یہاں پر ہندوؤں کی حکومت ہے؟ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے؟
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں نفرت پیدا کر رہی ہیں. خدا را اس پر سوچیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے قیدی نمبر 804 کے نام سے پوری دنیا میں عمران خان مقبول ہو چکے ہیں. عمران خان ایک برانڈ بن چکے ہیں. پرفیوم سے لے کر ہر چیز تک کے نام عمران خان کے نام سے 804 کے نام سے برانڈز آ رہے ہیں. آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ جس چیز پر عمران خان کے نام کی مہر لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس چیز پر یہ لندن والے بت کی مہر لگتی ہے اسے عوام نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. خدا را یہ ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ ہے یہ بند کریں، اور یہ جو اب اگلا پلان جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے کاغذات منظور ہی نہیں ہونے دینے، تو اس کو الیکشن کو بھی کسی نے نہیں ماننا، اس کو وزیر اعظم بھی نہیں کسی نے ماننا. آپ لندن سے ریڈ ٹائی لگوا کر تو جس طرح مرضی ان کو بنا سوا کر بٹھائیں. بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں تسلیم کروا سکتے جب تک لوگ دل سے تسلیم نہ کریں. عوام کی رائے کو تسلیم کریں اور عوام ہی کی منگوں کے مطابق فیصلے کریں، کیونکہ یہ ملک نارکی کی طرف چلا جائے گا. یہ مزید تباہی ہے، ہماری معیشت کی تباہی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی تباہی انہوں نے کر دی. سارا کچھ انہوں نے کر دیا. عمران خان $16 ارب چھوڑ کے گیا، $3 ارب یہ چھوڑ کر یہ گئے نوسر باز، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پورے پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، رول آف لا کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. اب جیسے جنگل کا قانون چل رہا ہے یہاں، یہ تو اس ٹائم تو دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں ہے کہیں پر اس طرح کا جبر ہو رہا ہو. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری طرف عمران خان ہے کہ وہ مطمئن بیٹھے ہیں اور مطمئن طریقے سے وہ جیل میں کہہ رہے ہیں کہ جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں. یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، چراغ آخری دموں پر ہے، اس کی روشنی ایک دم پھڑپڑا رہی ہے. یہ آپ نے 8 فروری والے دن باہر نکل کر ووٹ ڈال کر کوشش کریں گے یہ لوگ گھروں سے نہ نکلے، جو نکلے ان کو پکڑ لیا جائے، لیکن آپ نے اپنا ووٹ پرامن طریقے سے کاسٹ کرنا ہے اور ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.